اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، رواہ مسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر کیا کرتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کو درس دیتے ہیں اس کا، تو ہوتا کیا ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان میں جو اس کے پاس ہے۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ اس کے مقرب فرشتے جو ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرا کلام پڑھ رہے ہیں، اسے سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، اور باقی چیزیں آپ یقیناً محسوس کریں گے کہ ایک سکون سا آپ کو محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، یا پھر اس کے حوالے سے کوئی درس قرآن مجید کے درس میں، سننے میں، سنانے میں، پڑھنے پڑھانے میں۔ اور ہمارے دین کی بنیاد چونکہ ایمان بالغیب ہے، لہٰذا ہمارا ایمان یقیناً اس بات پہ پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ان برکات سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسم کا دوسرا پہلو جو ہے جنس، اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو ہمارا اسم کی پہچان کے اعتبار سے جو دوسرا پہلو ہے وہ ہے جنس، جسے ہم انگریزی میں جینڈر کے نام سے جانتے ہیں۔ عربی زبان میں بھی اردو کی طرح جنس دو ہی ہیں، مذکر اور مؤنث۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا۔ یہ جملہ غور سے سنیے گا کیونکہ ساری جنس کی بحث اسی جملے پر جو ہے ختم ہوتی ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم مذکر سمجھیں گے جب تک ہمیں اس کے بارے میں اس کا مؤنث ہونا معلوم نہ ہو جائے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک اس کا مؤنث ہونا معلوم نہ ہو جائے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں کیا مذکر مؤنث دونوں کو پڑھنا پڑے گا؟ اس میں ہم اگر مؤنث کو پڑھ لیں تو مذکر تو سمجھایا، لہذا ہم مؤنث پڑھتے ہیں کہ عربی زبان میں کوئی اسم مؤنث کب کب ہو سکتا ہے۔ تو مؤنث سمجھنے کے لیے چونکہ ہمارا یہاں جو طریقہ ہے ہمارا تدریسی طریقہ ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے اردو سے ایگزامپلز لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہی باتیں میں آپ کو عربک کے حوالے سے آپ کے سامنے کروں گا تو بات بالکل کلیئر ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مؤنث کو سمجھنے کے لیے کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بورڈ پر لکھ رہا ہوں، اردو زبان میں استعمال ہونے والے وہ الفاظ۔ عورت، ماں، بیٹی، لڑکی، بہن اور بلی۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ اسماء الفاظ اردو زبان میں جنس کے اعتبار سے کیا استعمال ہوتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ مؤنث۔ اور اگر میرا سوال یہ ہو کہ کیوں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ یہ
ہے ہی مؤنث. ان الفاظ کو آپ کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیں, چاہے انگریزی میں کر دیں, چاہے فارسی میں کر دیں, چاہے عربک میں کر دیں, اگر آپ کو ان الفاظ کے معنی جو دوسری زبان میں اگر ان الفاظ کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے تو آپ کو 1 سیکنڈ نہیں لگے گا ان الفاظ کے جنس کا تعین کرنے میں کہ یہ مؤنث ہے. یہ حقیقی مؤنث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقابلے میں آپ کو فی الواقع مذکر ملے گا. عورت کے مقابلے میں آپ کو مرد ملتا ہے, ماں کے مقابلے میں باپ, بیٹی کے مقابلے میں بیٹا, لڑکی کے مقابلے میں لڑکا, بہن کے مقابلے میں بھائی, اور بلی کے مقابلے میں بلا. ٹھیک, تو یہ آپ کے حقیقی مؤنث ہے. تو مؤنث ساتھ ساتھ ہم اس کو چلتے ہیں. مؤنث کی ایک قسم ہمارے سامنے آ گئی, حقیقی مؤنث. یعنی یہ وہ اسماء ہیں جن کے مقابلے میں فی الواقع آپ کو مذکر ملتا ہے. اب کچھ الفاظ اور آپ کے سامنے میں لکھنے لگا ہوں. کتاب, دیوار, ناک, آنکھ, کرسی اور سوئی. یہ الفاظ ہم اردو زبان میں جنس کے اعتبار سے کیا استعمال کرتے ہیں؟ مؤنث. کیوں؟ یعنی یہ مؤنث کیوں ہے؟ یہ اس لیے مؤنث ہے کہ ہم نے انہیں اپنی زبان میں مؤنث بولتے ہوئے سنا ہے. یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے. پہلی بات تو کلیئر ہوئی کہ حقیقی نہیں ہے, تو کیا ہوئے؟ یہ غیر حقیقی ہوئے. غیر حقیقی مؤنث میں پھر یہ کیا ہوئے کہ یہ سننے پر آپ کے سامنے آئے. تو مؤنث کی دوسری قسم ہمارے سامنے جو آئے گی وہ ہوگی غیر حقیقی مؤنث. تو عربی زبان میں بھی مؤنث کی 2 اقسام, موٹی اقسام ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک ہے حقیقی مؤنث اور دوسری غیر حقیقی مؤنث. اب مزید یہ جو دوسری قسم آپ کے سامنے آئی ہے غیر حقیقی مؤنث کی, اس فہرست کو بھی میں مزید کلیئر کرنے کے لیے 2 فہرست میں تقسیم کرتا ہوں. دو الفاظ میں نے ایڈ کر دیے, کرسی, سوئی, چارپائی اور چوکی. ہم نے انہیں غیر حقیقی مؤنث تو کہہ دیا, لیکن کیا آپ ان اسماء میں مؤنث کی کوئی علامت پہچان سکتے ہیں؟ چھوٹے. آپ نے اردو زبان کے اعتبار سے سوچا کہ وہ الفاظ جو اردو زبان میں چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہیں ہم انہیں مؤنث بولتے ہیں. اس پہ اور بہت سارے الفاظ جو ہیں آپ لا سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن ایکسیپشن ذہن میں رکھیے گا, ہر زبان میں ہوتا ہے, عربی زبان میں ایکسیپشن نہایت کم ہے. تو اردو میں بھی وہ الفاظ جو چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہیں لیکن ہمیں انہیں مذکر بولتے ہیں. ہیں کوئی آپ کے ذہن میں ایسے الفاظ چھوٹی اے پر ختم ہوتے ہو لیکن ہم انہیں بولتے مذکر ہو؟ بھائی, موچی, درزی, نائی, یہ سارے اولڈ پروفیشن خاص طور پہ جو ہمارے ہیں یہ سب کے سب چھوٹی اے پہ اگرچہ ختم ہو رہے ہیں لیکن ہم انہیں مذکر بولتے ہیں. تو ایک آپ نے علامت مقرر کر لی کہ اچھا جس اسم کے آخر میں یہ علامت آتی ہے چھوٹی اے اردو میں ہم انہیں مؤنث بولیں گے. اور غیر حقیقی مؤنث میں جو دوسری فہرست آپ کے سامنے آئی ہے وہ ہے کتاب, دیوار, ناک اور آنکھ. انہیں ہم مؤنث بولتے ہیں لیکن ان الفاظ میں
جس طرح علامت تھی پہلے الفاظ میں، ان میں کوئی علامت نہیں ہے مؤنث کی، ہم انہیں پھر بھی مؤنث بولتے ہیں. تو یہ الفاظ، ان الفاظ کا انحصار مکمل ہمارے سننے پر ہوتا ہے. یعنی ہماری زبان میں ان الفاظ کو چونکہ مؤنث ہی بولا گیا، لہٰذا ہم بھی انہیں مؤنث بولنے پر مجبور ہیں. تو غیر حقیقی مؤنث کی مزید دو اقسام آپ کے سامنے آ گئیں، کو میں اب اس طرح لکھ دیتا ہوں. ایک آپ کی ہے علامتی مؤنث، جس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے. اب ذہن میں رکھیے گا کہ اردو کی علامت چھوٹی یا ہے، لیکن عربی زبان میں مؤنث کی علامت کوئی اور ہوگی، اس کے بارے میں بھی آپ کو میں ڈیٹیل سے بتاتا ہوں. اور دوسری غیر حقیقی مؤنث کی قسم جو ہے وہ ہے سماعی مؤنث، یعنی وہ الفاظ جو ہم اہل زبان سے مؤنث ہی سنتے آئے ہیں. اب ان چیزوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہماری گفتگو جو ہے وہ یہاں تک مکمل ہو جاتی ہے. جنس کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ایک مرتبہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. عربی زبان میں جنس دو ہی ہیں، مذکر اور مؤنث، اور عربی زبان میں استعمال ہونے والا ہر اسم ہم مذکر سمجھیں گے جب تک ہمیں اس کا مؤنث ہونا معلوم نہیں ہو جائے گا. مؤنث کی دو اقسام ہیں، ایک حقیقی مؤنث اور دوسری غیر حقیقی مؤنث. حقیقی مؤنث وہ مؤنث ہے جس میں آپ کو فی الواقع، جس کے مقابلے میں فی الواقع آپ کو کوئی مذکر اسم ملتا ہے. صرف ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی زبان کا لفظ ہے، اگر آپ کو اس کے معنی پتہ چل جائیں تو فوری طور پہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے. اس کی ایگزامپلز میں دیتا ہوں. ورڈ عربی زبان کا لفظ ہے، اگر آپ کو اس کے معنی نہیں پتہ اور آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے تو آپ کچھ نہیں بتا سکیں گے. آپ کا پہلا سوال یہ ہونا چاہیے کہ اس کے معنی کیا ہے. اگر آپ کو اس کے معنی بتا دی جائے کہ اس کے معنی ماں ہے تو آپ اس کی جنس ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے بتانے میں کہ یہ مؤنث ہے. اسی طرح امراۃن ایک ورڈ ہے، اس کے معنی آپ کے سامنے آئے عورت تو ایک سیکنڈ لگا اس کو مؤنث ڈکلیئر کرنے میں. بنتن بیٹی یا لڑکی کے لیے عربی زبان میں لفظ استعمال ہوتا ہے. اختن بہن کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. تو یہ الفاظ عربی زبان میں جنس کے اعتبار سے حقیقی مؤنث ہے. غیر حقیقی مؤنث دو اقسام ہیں اس کی، ایک علامتی مؤنث ہے اور دوسری سماعی مؤنث ہے. علامتی مؤنث وہ اسم جس میں مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے. تو علامتی مؤنث میں مؤنث کی تین علامات ہیں، ذہن میں رکھیے گا. جس اسم کے آخر میں ہمیں ان تین علامات میں سے کوئی بھی علامت نظر آ گئی تو وہ اسم جنس کے اعتبار سے مؤنث سمجھا جائے گا. مؤنث کی تین علامات جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا. پہلی علامت ہے گولتا. گولتا جس اسم کے آخر میں آئے گی وہ مؤنث سمجھا جائے گا. مؤنث غیر حقیقی کی قسم علامتی مؤنث. مثلا جنتن، گولتا دیکھیے آپ نے، یہ مؤنث اسم ہے. اب ساتھ وہ جو اعراب کا سبق ہے وہ دہراتے رہنا ہے آپ نے. ٹھیک، اعراب کا سبق کیا تھا؟ تین حالتیں ہم نے اسم کی پڑھی تھی. بنیادی حالت چونکہ حالت رفع ہوتی ہے، لہذا جتنی بھی ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی وہ میں اس کی بلٹ ان حالت یعنی نارمل حالت، حالت رفع میں لکھوں گا. اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کی حالت نصب اور جر وہ بناتے رہنا ہے تاکہ قاعدہ جو ہے وہ اعراب کا وہ آپ کو نہ بھولے. جنتن حالت رفع ہوگی، حالت نصب کیا ہوگی؟ جنتن. دو زبر کے بعد الف کا اضافہ ہوگا؟ نہیں ہوگا.